آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ بھارت اور برطانیہ آج ایک آزاد تجارتی سمجھوتے پر دستخط کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اہم روابط کو نئی رفتار دینے کے لیے وزیر اعظم مودی برطانیہ کے اپنے ہم منصب کیئر اسٹارمر کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی آج مسلسل چوتھے روز بھی معطل رہی۔ اپوزیشن نے بہار میں ووٹر فہرست کے تجزیے اور دیگر معاملات پر بحث کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی ہے جس میں ممبئی ریل دھماکوں کے معاملے میں 12 ملزمین کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ روس کا ایک مسافر بردار ہوائی جہاز چین کی سرحد کے قریب ایمور علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز پر 40 افراد سوار تھے۔ مانچسٹر میں چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ کے خلاف بھارت اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 264 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اور شطرنج میں جارجیا میں فیڈے خواتین عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آج بھارت کی کونیرو ہمپی کا مقابلہ چین کی لی تنگجے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانیہ کے ان کے ہم منصب کیئر اسٹارمر کے درمیان آج 2 طرفہ بات چیت ہوگی۔ دونوں دوست ملکوں کے لیے فائدہ مند آزاد تجارتی سمجھوتے FTA پر بھی آج دستخط کیے جائیں گے۔ توقع ہے کہ تفصیلی بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اہم نوعیت کے تعلقات میں اور تیزی لائے جانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ برطانوی حکومت کی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اسٹارمر تقریباً 6 ارب پاؤنڈ کی نئی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے، جس سے ملک بھر میں 2200 سے زیادہ برطانوی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارتی کمپنیاں برطانیہ میں اپنی سرگرمیوں کو وسعت دیں گی، جبکہ برطانوی کمپنیوں کو بھارت میں کاروبار کے نئے مواقع حاصل ہوں گے۔ 2 ملکوں کے درمیان اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں مالدیپ روانہ ہونے سے پہلے جناب مودی شاہ چارلس سوئم سے ملاقات کریں گے۔ لوک سبھا کی کارروائی مختلف امور پر اپوزیشن کی جانب سے شور شرابے کے بعد دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ایوان کی کارروائی جب دن کے 11 بجے شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات کا آغاز کیا، لیکن اپوزیشن ارکان نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ وہ بہار میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی اور دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیے جانے کی مانگ کر رہے تھے۔ جناب برلا نے اپوزیشن سے اپیل کی کہ وہ وقفہ سوالات چلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کا طرز عمل ایوان کے وقار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پناہ آپ سے آگرہ کرتا ہوں، لوگوں کی اپیکشا آکانکشاؤں کو اٹھانے کے لیے تختیاں لے کر میزیں کھودنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ اپنے اپنے آسن پر جائیں، پرشن کال کے بعد نیموں کے تحت آپ کو ہر مدعے وشے پر بولنے دیا جائے گا، نہیں تو سدن کی کارروائی آج 2 بجے تک کے لیے استھگت کی جاتی ہے۔ راجیہ سبھا کے نائب صدر نشین ہری ونش نے آج نامزد کیے گئے نئے رکن اجول نکم کو حلف دلایا۔ انہوں نے مراٹھی زبان میں حلف لیا۔ جناب ہری ونش نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کئی امور سے متعلق مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے التوا کے 30 نوٹس موصول ہوئے ہیں، جن میں بہار میں خصوصی نظر ثانی اور ملک بھر میں سائبر جال سازی کے معاملات شامل ہیں، لیکن نائب چیئرمین نے ضابطے کا حوالہ دے کر ان کے نوٹس کو مسترد کر دیا۔ ایوان نے سبکدوش ہونے والے ان 6 ارکان کو الوداع کہا جن کی میعاد مکمل ہو چکی ہے۔ ان کے نام ہیں DMK کے ایم محمد عبداللہ، ایم شینمگم اور پی ولسن، AIADMK کے این چندر شیکھرن، MDMK کے وائکو اور PMK کے امبومنی رامادوس۔ اس کے بعد ہری ونش نے وقفہ سوالات شروع کیا، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنے معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی، لہذا شور شرابے کے دوران انہوں نے ایوان کو دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ تقریباً پورے ملک میں اب ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والی توانائی کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب پوری نے کہا کہ حکومت CNG اور PNG سمیت ہر قسم کی توانائی کی منتقلی کے تئیں عہد بند ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ PNG کنیکشن اب بڑھ کر 1.5 کروڑ ہو گئے ہیں، جبکہ یہ 2014 میں 25 لاکھ تھے۔ جناب پوری نے کہا کہ LPG سلنڈر گیس کنیکشنز بھی 33 کروڑ ہو گئے ہیں، جبکہ 2014 میں یہ 14 کروڑ تھے۔
About 96% of the land area is covered by the bids. Total coverage in terms of PNG connections, those connections have increased from 25 lakhs to 1.5 crores. Almost the entire country is now covered by this clean energy. Cylinder gas, 2014, we had 14 crore connections. Today we have 33 crore, 40 lakh connections. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگا دی ہے جس میں 2006 میں ہوئے ممبئی ریل دھماکوں کے معاملے میں سبھی 12 ملزمین کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر ریاست نے بامبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی جس میں سپریم کورٹ نے آج نوٹس جاری کیا ہے۔ بھارت کے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے مہاراشٹر کی طرف سے حاضر ہوتے ہوئے جسٹس ایم سندرشن اور جسٹس NK سنگھ کی بینچ کو بتایا کہ وہ فیصلے کے بعد رہا کیے گئے ملزمین کو پھر سے گرفتاری کے حکم کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس فیصلے پر یہ کہتے ہوئے روک لگانے کی بات کہی کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے منظم جرائم سے نمٹنے سے متعلق مہاراشٹر کا قانون یعنی مکوکا کے تحت زیر التوا دیگر معاملوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ روس کا ایک مسافر بردار ہوائی جہاز جس میں 40 سے زیادہ افراد سوار تھے آج مشرقی ایموڈ خطے میں ٹنڈا کے نزدیک حادثے کا شکار ہو گیا۔ تاج نیوز ایجنسی کے حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ حادثے کی وجہ ہوائی جہاز کے اترتے وقت کم بصارت اور عملے کے افراد کی غلطی ہو سکتی ہے۔ انگارا ایئر لائنز کا اینٹونوو N-24 ہوائی جہاز اس وقت رڈار سے لاپتہ ہو گیا جب وہ اپنی منزل سے محض چند کلومیٹر دور تھا۔ بعد میں امدادی اور بچاؤ کارکنوں کو دور دراز کے ایک جنگل میں ہوائی جہاز کا جلتا ہوا ملبہ ملا۔ عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی زندہ نہیں بچا ہے۔ تفصیلی چھان بین جاری ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن کو اپولو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ان پر ہلکی غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ ان کا آج اینجیوگرام کرایا گیا ہے۔ سینئر وزیر دورئی مرگن نے چینئی میں میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جانچ کے بعد وزیر اعلیٰ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ آج ملک بھر میں انکم ٹیکس کا دن منایا جا رہا ہے جو ملک کی مالی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس روز ملک کی ٹیکس انتظامیہ کے ارتقاء کو یاد کیا جاتا ہے اور شہریوں پر مرکوز ایک نظام تیار کرنے کی حکومت کی جاری کوششوں کا اظہار ہوتا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 9 کروڑ سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کیے گئے تھے۔ جموں کشمیر میں 3,42,000 سے زیادہ یاتری اب تک درشن کر چکے ہیں جبکہ آج جموں میں بھگوتی نگر یاتری نواس سے وادی کے لیے 3,500 یاتریوں کا جتھا 2 بیس کیمپ کی جانب روانہ ہوا۔ شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے جموں خطے کے ڈوڈا، رامبن اور کشتواڑ ضلعوں میں جاری دہشت گردی مخالف کارروائیوں اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ بھارت 5 سال کے وقفے کے بعد آج سے چین کے شہریوں کو سیاحتی ویزا جاری کرنے کا سلسلہ پھر سے شروع کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے مرکزی بینک بنگلہ دیش بینک نے اپنی خواتین افسران اور عملے کو ہدایت دی ہے کہ وہ ساڑی، شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹے یا دیگر باضابطہ ملبوسات میں آئیں۔ مانچسٹر میں اولڈ ٹریفرڈ کے مقام پر اینڈرسن تندولکر ٹرافی سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن بھارت انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 264 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اور شطرنج میں جارجیا کے شہر بٹومی میں ہونے والے فیڈے خواتین ورلڈ کپ 2025 کے دوسرے سیمی فائنل کے ایک ٹائی بریک مقابلے میں بھارت کی نمبر 1 کونیرو ہمپی کا مقابلہ چین کی لی تنگ جے سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور برطانیہ آج ایک آزاد تجارتی سمجھوتے پر دستخط کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اہم روابط کو نئی رفتار دینے کے لیے وزیر اعظم مودی برطانیہ کے اپنے ہم منصب کیئر اسٹارمر کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی آج مسلسل چوتھے روز بھی معطل رہی۔ اپوزیشن نے بہار میں ووٹر فہرست کے تجزیے اور دیگر معاملات پر بحث کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی ہے جس میں ممبئی ریل دھماکوں کے معاملے میں 12 ملزمین کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ روس کا ایک مسافر بردار ہوائی جہاز چین کی سرحد کے قریب ایمور علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز پر 40 افراد سوار تھے۔ مانچسٹر میں چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ کے خلاف بھارت اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 264 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔